دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ کابینہ کی میٹنگ کے لیے تشریف لائے۔ حالیہ دنوں میں شمالی علاقوں میں پاکستان کے صوبوں میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سی جانیں اللہ کو پیاری ہو گئی اور کئی جگہوں پر لوگ مکان جو ہیں وہ بالکل تباہ ہو گئے۔ تو خاص طور پر گلگت بلتستان میں دیا میر کے علاقہ میں اور دوسرے پہاڑی علاقوں میں طوفانیں آئیں، اور پنجاب میں بھی اس کا بہت سخت اس کا اثر رہا بارشوں کا، سندھ میں بھی کسی حد تک اس کا اثر رہا۔ اسی طریقے سے جو دہشت گردی کے خلاف جو دن رات قربانیاں دی جا رہی ہیں، خاص طور پر کے پی میں آج کل اور بلوچستان میں، وہاں پر ہمارے افسر جوان شہری شہید ہو رہے ہیں۔ سردار یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو لوگ اللہ کے پیارے ان کے لیے دعا بتائیں۔ میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ کابینہ کو جو بجلی کے محکمے میں جو انقلابی جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں، وہ پریزنٹیشن پوری کابینہ کو دی جائے۔ ایک انقلابی کام ہوا ہے پاور سیکٹر میں، اور اس میں وزیر پاور سردار اویس لغاری صاحب، ان کے سیکرٹری ڈاکٹر صاحب، ان کی پوری ٹیم، ٹاسک فورس، جن میں ہمارے آج کل جو چیئرمین پرائیویٹائزیشن ہیں محمد علی صاحب، اور دوسرے ان کے جو ممبرز ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ جو پھر آئی پی پیز کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوئی ہے وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ اس میں ہماری جو سپہ سالار ہیں، ان کی ٹیم نے بہت زبردست کاوشیں کی، انہوں نے انتہائی کامیابی کے ساتھ وہ نیگوشیشن کی، اور اس سے بھی کئی سو ارب روپے کا پاکستان کے خزانے کو فائدہ ہوا۔ اور جو ڈسکوز ہیں، ڈسکوز یعنی جس کے بارے میں آپ ہمیشہ ان کو ڈسمس کرتے رہے ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے، کہ میجورٹی جو ڈسکوز کی ہیں اس میں کئی سو ارب روپے کے جو نقصانات کی بچت ہوئی ہے۔ یہ ہے، میں کل بھی میں کہہ رہا تھا، آپ میرے بھائی بہن موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ سب ان سے بھی آگے نکلیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ لیکن جب میں کسی ایک ادارے کی یا منسٹری کی مثال یہاں پر پیش کر رہا ہوں تو دل سے کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو اور حوصلہ ملے، آپ اور پیشنیٹ طریقے سے کام کریں، اور ان کو بھی آپ کوسوں میل پیچھے چھوڑ جائیں۔ وہ ہے ہیلدی کمپٹیشن، اور وہ ہے ایک تیز ریس میں کامیابی۔ کل میں گیا لاہور ریلوے اسٹیشن، میں وہاں پر شاید آخری مرتبہ گیا تھا جب میاں نواز شریف صاحب ٹرین پر اسلام آباد سے لاہور گئے تھے، جب ان کو حکومت ان کا خاتمہ کیا گیا تھا 93 میں، تو میں ان کو ریسیو کرنے لاہور اسٹیشن گیا تھا۔ تو اس کے بعد میرا وہاں پر جانا نہیں ہوا، لیکن حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو کل مجھے وہاں پر جانے کا موقع ملا۔ حنیف عباسی صاحب نے وہاں پر جس طریقے سے لاہور ریلوے اسٹیشن میں تبدیلیاں، انقلابی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دل باغ باغ ہو گیا بالکل۔ یہ ان کے چیئرمین، سیکرٹری اور ان کی جو ٹیم ہے پوری، اور یعنی جو ٹکٹ کا نظام ہے ٹرین کے اندر، وہ اٹس ناؤ کمپلیٹلی ڈیجیٹائزڈ۔ پاکستان بزنس ٹرین، وہاں پر باقاعدہ ڈائننگ ہال بنایا انہوں نے،
ایئر کنڈیشننگ کا نظام، اور یہ عام مسافروں کے لیے، اشرافیہ کے لیے نہیں، عام مسافروں کے لیے انہوں نے جو وہاں پر بنائے ہیں کیبنز، بہت شاندار. پھر وہاں پر ان کا جو سروس کا عملہ یونیفارم پہنی ہوئی تھی، اور مجھے امید ہے کہ یہ کل کا جو ماڈل ہے وہ پورے پاکستان میں اس کو یہ ہر جگہ ریپلیکیٹ کریں گے، ہر جگہ. پھر وہاں پر ریسیپشن جو تھا وہ بہت اعلیٰ نظام تھا. پھر انہوں نے وہاں پر باقاعدہ سٹنگ روم بنائے ہیں، چائے، کافی، پیسٹری، سنیکس وہ لیں گے وہاں پر. اللہ کرے کہ یہ جو کل نمونہ دکھایا کہ اسی طرح پورے پاکستان میں، چاہے پشاور ہے، چاہے کوئٹہ ہے، یا کراچی ہے، لاہور ہے، ملتان ہے، سکر ہے. تو میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میرے لیے آپ سب انتہائی لائق احترام ہیں، انتہائی لائق احترام ہیں. بٹ اٹس آل اباؤٹ اچیومنٹ، اٹس آل اباؤٹ ڈلیوری، نتھنگ ایلس. آئی ایم ٹیلنگ یو، نتھنگ ایلس. آج جب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو جنگ جو جیتی ہے آپ نے، آپ کی افواج نے، آپ ان کی جو دلیری، ان کی جو ایکسپرٹیز، اور وہ بھی کنونشنل وارفیئر میں، دنیا دنگ رہ گئی ہے. آج تک تذکرے ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی. ایک بہترین کارکردگی، پوری قوم اکٹھی تھی، اور فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایئر فورس نے کمال کر دی. تو یہ ہے نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس، یہ بنیادی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی منسٹریاں اچھا کام کر رہی ہیں. میں کسی کا اگر نام نہیں لے سکا تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس لیے یہ 3-4 کے نام لیے ہیں کہ انہوں نے کمال کر دیا ہے. بالکل ڈپٹی پرائم منسٹر ابھی امریکہ سے بڑے اچھے کامیاب دورے سے ہو کے آئے ہیں. ان کی وہاں پر سیکرٹری روبیو سے ملاقات ہوئی، پھر UN میں ان کی کئی وہاں پر بائیلیٹرلز ہوئیں. پھر جو خاص طور پر جو ہائی پوائنٹ تھا وہ وہاں پہ جو سعودی عربیہ اور فرانس نے جو جوائنٹلی غازہ کے اوپر جو ایک وہاں پر کانفرنس بلائی تھی، وہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر موجود تھے. انہوں نے وہاں پر پاکستان کی بھرپور جو آواز وہاں پر اٹھائی، خیالات کی عکاسی کی، اور غزہ کے لیے بھرپور تعاون پیش کیا، اور وہاں پر ان کے ساتھ آواز ملائی. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی یہ اہم ترین ضرورت ہے. اس وقت جو غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس طرح کی بربریت دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے. ہر روز اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ سکرینز کے اوپر جو شارٹس دکھائے جائیں وہ دیکھے نہیں جا سکتے کہ بچے بالکل لاغر، یعنی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں ہو سکتے کہ جو ان کی حالت زار ہے ان کی. چیئرمین NDMA کو میں نے احکامات کنوے کروائے کہ 2 کنسائنمنٹس فل فار ہم بھجوائیں. وہ جائیں گے ایجپٹ کے ذریعے اور جارڈن کے ذریعے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنی مشکلات ہیں. اللہ کرے گا اس کی پوری تیاری ہوگی، اور دیز فوڈ ایڈ کنسائنمنٹ ول ٹیک آف ارلیسٹ پاسبل. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اس کے اوپر یکسو ہے. ہمارا جو موقف ہے بڑا واضح ہے، اور انشاءاللہ ستمبر میں جو ہوگا سیشن، وہاں پر ہم انشاءاللہ بھرپور انشاءاللہ پاکستان کا موقف بیان کریں گے، اور ان تمام ممالک کے ساتھ آواز ملائیں گے جو غزہ کے اندر سیز فائر کروانے کے لیے، فوری سیز فائر، اور اس کے بعد پیلسٹائن اسٹیٹ کے حقوق دلوانے کے لیے ہم پاکستان کی آواز انشاءاللہ باقی ممالک کی آواز کے ساتھ نہ صرف ساتھ ہوگی بلکہ بڑی توانا ہوگی. تو میں ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی کامیاب دورے کے اوپر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.